نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آپ نے گزشتہ ہفتے کے دوران سورہ سبا کی آیت مبارکہ نمبر 34 سے آیت مبارکہ نمبر 54 تک کے مضامین، یعنی سورہ سبا کے اختتام تک کے مضامین تفصیل سے سماعت فرمائے۔ آج ان مضامین کا خلاصہ اور نچوڑ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ابتدائی آیات میں، یعنی آیات مبارکہ نمبر 34 اور 35 میں حق تعالی جل شانہ ایک خاص حقیقت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوہا انا بما ارسلتم بہ کافرون، کہ ہم نے جس قریے میں، جس گاؤں میں، جس بستی میں بھی اللہ کا رسول بھیجا، اس کے مال و دولت والے افراد نے، صاحب ثروت افراد نے یہ کہا کہ تم جو پیغام لے کر آئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور اس انکار کی وجہ یہ بتائی کہ ہمارے پاس بہت مال ہے، ہمارے پاس کثرت سے اولاد ہے، ہمارے اعوان و انصار ہمارے مددگار ہیں، لہذا یہ مال و دولت، یہ ہمارے اعوان و انصار اللہ کے عذاب سے ہمیں بچانے والے ہوں گے۔ چنانچہ اس فلسفے کو، اس کی تردید کی گئی اور فرمایا گیا کہ اصل میں مال و اولاد کا کثیر ہونا یا مال و اولاد کا کم ہونا یا نہ ہونا، یہ اصل میں حق تعالی جل شانہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور یہ انسان کے لیے آزمائش اور امتحان ہے۔ مال و دولت کا کثیر ہونا، زیادہ ہونا، صاحب ثروت اور صاحب دولت ہونا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یا صاحب ثروت نہ ہونا یہ کوئی سعادت کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص مال و دولت کا مالک ہے لیکن وہ مال و دولت اللہ کے بتائے ہوئے، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق حاصل کرتا اور کماتا ہے، اور پھر نیکی کے کاموں میں غریبوں کی مدد اور ان کی اس کے لیے فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرتا ہے، تو وہ مال و دولت اس کے لیے بہترین ہے، اس کو بہترین درجات دلانے والا ہے۔ اور اگر وہ مال و دولت اللہ کی راہ میں کام کرنے والوں کے لیے رکاوٹ بنتا ہے، وہ مال و دولت اللہ کے دین کی اشاعت میں رکاوٹ بنتا ہے، تو وہ مال و دولت بدترین مال و دولت ہے، اور اس پر اسے عذاب جہنم کا سامنا ہوگا۔ چنانچہ عذاب جہنم کی کچھ مناظر کو بھی بیان کیا گیا، اور یہ بتلایا گیا کہ یہ لوگ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے تھے، کبھی آپ کے کلام کو جادو کہتے تھے، کبھی آپ کے کلام کو یہ کہتے تھے کہ یہ کلام اس نے خود بنایا ہے، اور جھوٹ موٹ اللہ کی طرف منسوب کر دیا ہے، ان لوگوں کو میدان حشر میں جس گھبراہٹ کا اور جس شدید حسرت کا سامنا ہوگا، اس شدید حسرت کو بیان کیا گیا، اور یہ بتلایا گیا کہ شدید گھبراہٹ کے عالم میں یہ لوگ ہوں گے، اور وہ ایسی گھبراہٹ ہوگی کہ اس سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ان کے سامنے نہیں ہوگا، اور نہ ہی اللہ کی گرفت سے بچنے کا ان کے پاس کوئی راستہ ہوگا۔ اللہ کی گرفت فوراً آئے گی اور انہیں پکڑ لے گی، اور ان کا محاسبہ کرے گی، انہیں جہنم کے اندر پھینکنے والی ہوگی، اور ان کی اس گھبراہٹ سے، حتیٰ کہ اس گھبراہٹ کے اندر اس اعلان سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ جب یہ لوگ یہ اعلان کریں گے کہ آمنا بھی، کہ ہم اب ایمان لے آئے اللہ کے رسول پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کی کتاب قرآن کریم پر، اللہ کے فرشتوں پر، تو اس وقت اس اعلان ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایمان کے اعلان کا فائدہ اس وقت ہوتا جب یہ زندگی میں، دنیاوی زندگی کے اندر اللہ کے اوپر ایمان لانے کا، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو ماننے کا اعلان کرتے، اور صحابہ اور اہل بیت کی عظمت کا اعتراف کرتے، تو اس وقت ان کے ایمان کا فائدہ ہوتا۔ اب تو ایمان ان سے بہت دور چلا گیا ہے، ایمان اب ان کی دسترس میں نہیں ہے، ایمان ان کے دسترس سے بہت دور چلا گیا ہے، لہذا اب اس ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس اعلان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے فرعون جب ڈوبنے لگا تھا تو اس نے بھی یہ کہا تھا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کو بھی قبول نہیں کیا تھا، کہ اب جب اللہ کا عذاب سامنے آ گیا تو اس
اعلان سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل ایمان وہ ہے کہ جو ایمان غیب پر ایمان ہو، اصل ایمان وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر اعتماد کرتے ہوئے ہو کہ ہمارا اللہ پر ایمان ہے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان ہے، اللہ کی صمدیت کے اوپر ایمان ہے، اور وہ اس وجہ سے ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری خبریں دی ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ، ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ کی صمدیت کی کیفیت کیا ہے، اللہ کی وحدانیت کی کیفیت کیا ہے۔ نہ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے، نہ اللہ کی وحدانیت کو دیکھا ہے۔ ہاں، اللہ کے قدرت کے مناظر کو تو دیکھا ہے، لیکن ہمارا ایمان اللہ پر صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر اعتماد کرتے ہوئے ہے۔ تو یہ ایمان قابل قبول ہے، اور یہ زندگی میں جب ایمان کا اعلان ہوگا تو یہ قابل قبول ہوگا، وگرنہ روز محشر ایمان کے اعلان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ تعلیمات، یہ ہدایات ہمیں اس بات کی خبر دے رہی ہیں اور یہ بتلا رہی ہیں کہ یہ زندگی ہے، اور زندگی میں اللہ نے یہ موقع دیا ہوا ہے کہ اللہ پر ایمان قبول کر لو، اللہ کے نبی پر ایمان قبول کر لو، اور اپنی زندگی اللہ کی ہدایات و تعلیمات، قرآن کریم کی ہدایات و تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات کے مطابق ڈھال لو، تو آخرت میں اللہ کے غیظ و غضب سے، اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے والے اور محفوظ کرنے والے ہوگے۔ اور اگر زندگی میں ایمان قبول نہ کیا، یا زندگی میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری نہ کی، تو پھر ظاہر ہے کہ کوئی طاقت، نہ مال و دولت، نہ اولاد، نہ اگر کسی نے اپنے معبودان باطلہ اختیار کیے ہوئے یہاں، نہ وہ معبودان باطلہ، ہمیں کوئی چیز اللہ کے عذاب سے بچانے والی نہ ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں زندگی میں ان اعمال کی توفیق نصیب فرمائے جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے والے ہوں، اور ان تمام اعمال، عقائد و نظریات اور سوچ و افکار سے ہمیں محفوظ رکھے کہ جو عقائد و نظریات یا جو اعمال اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دینے والے ہوں۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔